ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی۔ کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا، میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی۔ اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے۔ تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرتا بھائی، یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے، جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں۔ تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے۔ ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں۔ مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں۔ ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ، یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری، عملی زندگی ہے جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔
ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں. بس وہ جوشیلی تقریریں, لوگوں کو رلانا دھلانا, یہ کام رہ گیا. بہت سو کا, سب کا نہیں. اہل حق ہر دور میں رہیں گے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت, بولو, نہیں. ہاں, خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو. خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا. آپ تو نہیں دینا چاہتے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا, نہیں مجھے نہیں رہنا. تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو, خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو, میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا. حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں. اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر. تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی. کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں, میرا خرچہ کرا دیا, اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی. میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس نے لگائی ٹھکائی, غلط کیا اس نے. تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو, میرا خرچہ واپس. اب کون رکھے گا ایسی صورت میں. چاہتی کہیں اور تھی. بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور, تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے. بولو بھائی, دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی, اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ. گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے, تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا. یہ سوچ کے صبر کر لو. پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو, پوری رپورٹ. تو ظلم وہاں سے ہو, مطالبہ وہاں سے ہو, تو پھر آپ واپسی کا, مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں. بھائی جو مہر دیا واپس دو. یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا. ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا, بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے. 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا, آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں, آپ نے ڈیورس دے دی, تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے. اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے, اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے. ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے, چھوڑو بھائی, لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے. اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو, کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو. عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا, منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن, اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل. بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا, آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا, بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے, اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, 50 سال کی ہو, 55 سال کی ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, اب 4 بچے ہیں تمہارے, 5 بچے ہیں, اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی, کیا ضرورت ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا, آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ. آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں مفتی صاحب وہ کیا ہو گیا, وہی ان کا ہیڈک ہے, آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ. میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے, یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابھی چھوڑو چٹکلوں کو, ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا, تو میں کیسے دوبارہ. ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا, میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے